اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدره تقدیرا، واتخذ من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الفرقان کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، بابرکت ہے وہ جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا تاکہ وہ نذیر بنے تمام عالموں کے لیے۔ وہی ہے جو ملکیت رکھتا ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی شریک ہے اس کی ملکیت میں، اور تخلیق کیا اس نے تمام چیزوں کو، بس اس کا اندازہ ٹھہرایا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا معبود بنائے ہیں وہ نہیں پیدا کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، اور نہ اپنے نفسوں کے لیے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، اور نہ اختیار رکھتے ہیں موت کا، نہ حیات کا، اور نہ اٹھ کھڑے ہونے کا۔ تبارک الذی نزل الفرقان، قرآن کا عمل فرقان ہے، اور یہ عمل فرقان بابرکت ہے۔ جس چیز میں برکت رکھ دی جائے وہ ڈوبتی نہیں ہے بلکہ آگے بڑھتی ہے، قائم رہتی ہے۔ یہ عمل فرقان کیا ہے؟ خیر اور شر کو الگ کرنا، طیب اور خبیث کو الگ کرنا۔ اس کام کے لیے آخر میں سرجری بھی کرنی پڑتی ہے۔ یہ عمل تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے لیکن بقا کے لیے ناگزیر ہوتا ہے۔ جس طرح بعض زخم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو الگ کرنا پڑتا ہے، کاٹنا پڑتا ہے، نہ کاٹو تو جسم کے دوسرے حصے بھی اس کی وجہ سے سڑ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں توریت اور انجیل کو ہدایت اور نور کہا گیا مگر مبارک نہیں کہا گیا۔ مبارک صرف قرآن کریم ہے جس کی خیر غیر منقطع ہے۔ اس دور میں بھی ہر چیز میں تغابن چلا آ رہا ہے، ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے۔ تغابن سے مراد جہاں اصل چیز غیب میں چلی جائے یعنی چھپا دی جائے اور جھوٹ اور بناوٹی چیزیں اوپر آ جائیں۔ اس طرح مالی تغابن ہوتا ہے، سیاسی تغابن ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر مذہبی تغابن۔ اس دور میں بھی دوسرے مذاہب میں، ہر مذاہب میں تغابن چل رہا ہے۔ یہود و نصارہ کا غبن ہے، آریہ کا ہے، سکھوں کا ہے۔ یہ تغابن اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے، یعنی ان مذاہب کی اصل شکل غیب میں جا چکی ہے، اس لیے یہ بے ثبات ہیں، بے یقین ہیں، بے حضور ہیں۔ دور حاضر مست چنگ وہ بے سرور، بے ثبات وہ بے یقین و بے حضور۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیسر اور کسرا جو اس وقت کی سپر طاقتیں تھیں، اللہ نے ان دونوں کا ذکر کر کے بتایا کہ یہ بھی تغابن کر رہی۔ کیسر جس کے لیے کہا ولم یتخذ ولدن، کہ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، مگر انہوں نے ولد اللہ کا غبن کیا۔ اسی طریقے سے کسرا جو مشرک تھے۔ قرآن کریم فرقان ہے، اس لیے تمام عالمین کے لیے نذیر ہے۔ ان تمام مذاہب کی تقدیر موت ہے اور اسلام کی تقدیر حیات ہے۔ اللہ نے ان آیتوں میں بشارت دے دی تھی کہ کیسر اور کسرا دونوں مغلوب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ ہر خیر طیب صورت میں نشر ہوتا ہے، نشورہ کرتا ہے۔ جو مالک ہوتا ہے، جو خالق ہوتا ہے، قدر اسی کے پاس ہوتی ہے۔ انسانوں کا خالق اور مالک اللہ ہے، اس لیے انسانیت کی قدر اللہ کے پاس ہی ہے۔ یہ قدر روح سے ہے، مادے سے نہیں ہے۔ تمام مذاہب کی تقدیر میں موت اس لیے ہے کہ اب ان میں کوئی روحانی انسان پیدا نہیں ہوتا، اور اسلام کی تقدیر میں حیات اسی وجہ سے ہے کہ روحانی انسان اب سوائے اسلام کے کہیں اور نہیں آتا ہے۔ پھر روح کی منزلوں کو پانے والے
نشر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ایک زمانے کی کفار کی صحبت نے انہیں اپنی حقیقت سے غافل کرا دیا۔ جب ان کو اپنی ذات کا علم ہوگا تو وہ خود بخود کام پہ لگ جائیں گے۔ سورہ فرقان کی آیتیں یہ درس دیتی ہیں کہ قرآن کا عمل فرقان ہے۔ جب تک حق اور باطل کو فرق کر کے الگ الگ نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں کو دین و دنیا کی کامیابی نہیں ملنے والی۔ فرقان کا مقصد دین اسلام کی صداقت کو ظاہر کرنا، کفر اور باطل کے گبن کو ختم کر کے ان کو دعوت اسلام دینا، ان کو ان کے مذاہب کی اصل شکل دکھانا۔ جب باطل اور حق کا تبیان ہو جائے تو اللہ حق کو غالب کرا کر اپنے ہونے کا، ان الموجود کا اظہار کرتا ہے۔ یہ عمل برکت والا ہے۔ قرآن کو عمل میں لانا مسلمانوں کا فریضہ ہے اور اسلام کو غالب کرانا اللہ کا وعدہ ہے۔ اسلام کے پہلے مارکے کو یہ اللہ نے یوم الفرقان کا نام دے کر یہ بتا دیا کہ اللہ حق کو غالب کرانے والا ہے۔ یہی آواز دوست ہے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ فضائے بدر اسی وقت پیدا ہوگی جب حق اور باطل کا تبیان کر دیا جائے۔ یہ واقعات اور حالات صرف تاریخ بیان کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اس میں بشارتیں ہیں۔ کس طرح اللہ نے مومنین کی جماعت کو ایک چھوٹے سے گمنام علاقے سے کھڑا کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی مضبوط ترین طاقتوں پر غالب کرا کر چھوڑا۔ آج بھی وہی اللہ ہے، وہی دین ہے، وہی اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ حق کو حق اور باطل کو باطل کرا کر چھوڑے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کیا خوب نقشہ کھینچا تھا غزوہ بدر کا۔ صفے باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے، خدا والے بھی، محمد والے بھی، قرآن والے بھی۔ نمائش تھی نہ شوقت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے، نہ کلگی تھی نہ ترا تھا، کمندے تھی نہ کوڑے تھے۔ گرچہ عرش پیما ہمت مردانہ تھی ان کی، فقیرانہ مسلک وضع درویشانہ تھی ان کی۔ نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 ذرے، 8 شمشیریں۔ پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ نہ تیگ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کملی والے پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔